السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے بسم اللہ کے متعلق پڑھا، یعنی ہمیں اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسرے سبق میں ہم نے کلمہ طیبہ کے متعلق پڑھا، یعنی کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہیں اور کلمہ طیبہ کا مطالبہ کیا ہے۔ آج یہ تیسرا سبق ہے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں اپنی صبح کا آغاز کیسے کرنا چاہیے، یعنی سنت طریقہ کیا ہے ہمارے سونے کا اور ہمارے جاگنے کا۔ سب سے پہلے سنت طریقہ کہ ہم صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، نماز کے وقت اٹھیں، بڑے نماز سے پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد دیگر معمولات ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ ہمیں صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم جلدی سونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک صحت مند انسان کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے، اور جب ہم جلدی سوئیں گے، جب ہماری 7 سے 8 گھنٹے کی نیند مکمل ہوگی تو ہماری صبح جلدی آنکھ کھل جائے گی۔ جب ہم دیر تک جاگتے رہیں گے تو صبح ہمارے لیے جلدی اٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور صبح بڑی مشکل سے ہمارے والدین ہمیں سکول کے لیے تیار کرتے ہیں، اور پھر ہم بند آنکھوں سے اٹھتے ہیں، بڑے ڈھیلے سے، بڑے مشکل سے، نہ چاہتے ہوئے سکول کی تیاری کرتے ہیں، اور اسی تھکاوٹ کے آثار ہمارے چہروں پر، ہمارے جسم پر، ہمارے ذہنوں پر ابھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ نیند ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ نیند کے لیے 7 سے 8 گھنٹے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں جلدی سونا ہوگا۔ یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، انسان کی جسمانی صحت کے لیے بھی اور انسان کی ذہنی صحت کے لیے بھی۔ اور صبح کے وقت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بابرکت وقت کہا ہے، یعنی جو آدمی بھی اپنے کام کا آغاز صبح کے وقت کرتا ہے، چاہے وہ کام جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اس کے بڑے مثبت اور پازیٹیو نتیجے آتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو سبق آپ کو رات کو یاد نہیں تھا، آپ جلدی سو جائیں اور پھر صبح جلدی اٹھ کر اس سبق کو 1-2 دفعہ دہرا لیں، جو رات کو یاد نہیں ہو رہا تھا وہ صبح آپ کو وہ سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کا ذہن اس وقت فریش ہوتا ہے۔ تو پہلا عمل کہ ہم نے صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرنی ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام شمائل ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ بیدار ہوں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ملیں اور اپنے آنکھوں پر بھی ملیں، اس سے نیند کا خمار جاتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد صبح کی ہم نے نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھ لینی ہے، اور باقاعدہ اس کو سیکھنا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور جب تک ہمیں یہ دعا یاد نہ ہو تو ہم نے بسم اللہ تو ویسے ہی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہمیں اپنے والد محترم اٹھایا کرتے تھے، تو اٹھاتے ہی جیسے ہی ہم اپنے بستر سے ہماری آنکھ کھلتی تو فوراً وہ ہمیں بار بار تلقین کرتے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ وہ اپنی زبان سے دہرایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب تک ہمیں دعا یاد نہ ہو
تو ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں دوسرا کام جو کرنا ہے وہ اپنے دانتوں کی صفائی ہے۔ دانتوں کی صفائی، انسان جب سوتا ہے تو اس کی منہ کی بو جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو پتہ نہ بھی چلے لیکن سامنے والا ضرور اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس سے طبیعتوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرے کسی امتی کے ساتھ نفرت نہ کی جائے، اس کا کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جو دوسرے کو اسے دیکھ کر نفرت پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے دانتوں کی صفائی کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ پیسٹ استعمال کریں اور ساتھ میں مسواک بھی ضرور رکھیں۔ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے وقت اس کا استعمال ضرور کریں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، یعنی وہ ہر نماز سے پہلے اپنے دانتوں کو ہلکا سا برش کر لیا کرتے تھے، اور مسواک کے زیر استعمال حصہ ہر 3 دن کے بعد نیا کر لیں، پہلے حصے کو کاٹ لیں پھر نیا حصہ استعمال کریں۔ یہ سنت بھی ہے اور منہ کی صفائی بھی ہے۔ ہم نے یہ پہلا کام کرنا ہے، اٹھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھنے کے بعد اور پھر اس کے بعد مسواک کرنا ہے۔ اس کے بعد دیگر معمولات ہیں، وضو کر لیں، نماز کی تیاری کر لیں۔ نماز کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے گھر میں ایک کونا ایسا ہو جہاں ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں، کیونکہ ہمارے سارے کام کرنے تو اللہ نے ہیں، ہمیں کھلانا بھی اللہ نے ہے، ہمیں پلانا بھی اللہ نے ہے۔ ہمارے یہاں تک کہ ہمارے والدین کے دلوں کے اندر جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ یقین جانیں دنیا میں ایسی مخلوق موجود ہے جو اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، سانپ اپنے بچے کھا جاتا ہے، ایسی مخلوق دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کے اندر محبت یہ اللہ پیدا فرماتے ہیں، اور جس اللہ نے ہمیں ماں باپ کی شکل میں محبت کرنے والے ایسے مخلص ساتھی عطا فرما دیے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ تو نماز کی عادت بنائیں۔ صبح ہم نے وضو کر کے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم کپڑے پہننے کی سنتیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے اس کے بعد سکول کی تیاری کرنی ہے۔ سکول کی تیاری میں سب سے پہلا کام ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں، تو کل کے سبق میں ہم کپڑے پہننے کی سنتیں پڑھیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔